السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، عید میلاد النبی کے نام پر ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں اس قدر بے حیائی کو اور بدعت کو اور گمراہی کو پھیلایا جا رہا ہے، یہ ہم سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ لوگ اسے نجدی، کافر، وہابی، گستاخ رسول تک کہہ دیتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ عید میلاد النبی کے نام پر لوگ کس طریقے سے سماج میں بے حیائی کو اور گناہ کے کام کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اگر اس چیز کو کوئی اور مسلک کے عالم بیان کرتے تو یہ لوگ اس پر بھی فتویٰ ڈال دیتے، لیکن ان کی پول خود ان کے عالم نے کھولی ہے۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ آخر ان چیزوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اور یہ بھی جانیں گے کہ عید میلاد النبی منانے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ پہلا بھی یہ ویڈیو دیکھیں۔ نکلیے ذرا روڈوں کے اوپر جا کر دیکھیں ذرا کیا ہو رہا ہے۔ میلے ٹھیلے لگ گئے ہیں، ڈھول ڈھمکے پہ لڑکے ڈانس کر رہے ہیں، مسجدوں کے چھجوں پہ ڈانس ہو رہا ہے، لڑکیوں کو حور بنا کے بٹھایا ہوا ہے، چپس تقسیم ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جھپٹ رہے ہیں، جمعہ قضا ہو رہا ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور جی کیوں آئے؟ 12ویں منانے کے لیے آئے۔ لائٹنگ کر کے، تغرے بنا کر، نقوش بنا کر، اونٹ کھڑے کر کے، پہاڑ بنا کر میلہ بنا دیا ہے۔ عورتیں مرد نکل کر تفریح کے لیے باہر نکل رہے ہیں، جسم سے جسم مس ہو رہا ہے مرد عورت کا، لیکن ثواب کی نیت سے نکلے ہوئے ہیں۔ صاحب بھئی ہم تو دیکھنے جا رہے ہیں کہ 12ویں کی لائٹنگ کیسے۔ اس قسم کے لیڈروں کی حماقت کہوں یا اس کو حکمت کہوں؟ ان کے نزدیک حکمت ہی ہوگا، میں تو حماقت کہوں گا۔ فلاں مزار پہ چلے جاؤ، چادر چڑھا دو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ ایک گھر میں نماز نہیں پڑھی جا رہی، قرآن پاک ترجمہ تفسیر سے نہیں ہو رہا، اس کتاب میں اس گھر میں حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے، سیرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، لیکن 11ویں ہو رہی ہے، 12ویں اہتمام سے ہو رہی ہے۔ 9 اور 10 محرم کی نیاز بڑے اہتمام سے ہے، کنڈوں کی نیاز کبھی نہیں چھوڑی ہے، ماہانہ ختم قادری بھی ہو رہا ہے، آیت کریمہ کا ختم بھی ہو رہا ہے، ابا مرے ہیں تو تیجا 40واں بھی کیا گیا ہے، لیکن جو اصل دین تھا، جس کی ترقین، جس کی ترغیب، جس کے بارے میں حکم قرآن و حدیث میں موجود ہے، وہ ہمارے ان مقررین نے بنایا ہے جو صرف بزرگوں کی کرامات سناتے رہتے ہیں، ان کے فضائل سناتے رہتے ہیں، اور قوموں کو یقین دلاتے ہیں کہ تم نماز نہیں بھی پڑھو گے، غوث پاک تمہیں جنت میں لے جائیں گے، مریدین تمہیں جنت میں لے جائیں گے، تم نعت خوانی میں بیٹھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ لیکن ہمارے علماء بعض اوقات اور ہمارے پیر عظام، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے ان پیروں کے اوپر، انہوں نے بھی بڑا بیڑا غرق کیا۔ اپنے آستانے کی تعداد بڑھانے کے لیے صحیح جو اصلاح کرنی چاہیے وہ چھوڑ دیں کہ لوگ بدزنوں کے نہ بھاگ جائیں۔ فضائل، کرامات ذکر کرو، اللہ اللہ۔ ارے پہلے بھائی مرید کو حرام تو چھڑوا دو، ٹھوس ٹھوس کے حرام کھا رہا ہے، یہاں پر آگے دل پہ ضربے لگا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، 100 سال ضربے لگاتا رہے، اس سے کہاں دل صاف ہوتا؟ موت کو وہ یاد نہیں کر رہا، استغفار وہ نہیں کرتا، قرآن پاک کی تلاوت وہ نہیں کرتا، اچھوں کی صحبت میں وہ نہیں بیٹھتا، ہر قسم کے گناہ وہ کر رہا ہے، آپ دل پہ ضربے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پاک ہو جائے گا دل، اور پھر یہ مثل آئینہ ہو جائے گا، تمہیں عرش نظر آئے گا۔ اب وہ کان میں پوچھے حضور آپ کو کتنی مرتبہ نظر آیا؟ کیسا تھا عرش؟ حضرت خود نے ضرور دیکھا، چارپائی کا تصور کر لیتے ہیں ہمیشہ ذہن میں اور کہتے ہیں عرش دیکھ لیے۔ ڈبے پیر ایسی ہوتے ہیں، یہ اس طرح بہلاتے رہیں گے بیٹا آپ آوارہ گردیاں کریں، ہر طرح کا غلط کام کریں، پھر آگے 1 لاکھ کا چیک دے پیر صاحب کو اور کہے کہ حضور کچھ باطنی حالت خراب ہے، پتہ نہیں میرے آخرت میں کیا ہوگا، چیک لے کے جیب میں رکھیں گے، بیٹا تو فکر نہیں کرتا، فقیر ہے نا، یعنی کرو آوارہ گردی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرو، لگے رہو۔ آج آپ نے دیکھ لیا کہ عید میلاد النبی کے نام پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر ہمارے سماج میں، ہمارے مارکیٹ میں کیا کچھ نظر آیا۔ پیارے نبی علیہ السلام کا جھنڈا لے کر جو لوگ جلوس میں گھوم رہے تھے، آج شام تک کئی ایک جھنڈا نالے میں پڑے ملے۔ آپ نے دیکھا کہ جلوس میں ڈی جے بجائے گئے، لوگوں نے ناچنا شروع کیا، لڑکیاں اس جلوس میں شریک ہوئی، مرد اور عورت کا اختلاط ہوا، نمازیں چھوڑی گئی، اور ان ساری چیزوں کو کرنے کے بعد، گناہ کے کاموں کو انجام دینے کے بعد، یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس جلوس میں نہیں آئے، جو لوگ عید میلاد نہیں مناتے ہیں، وہ بدعتی ہیں اور وہ گستاخ رسول ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ عید میلاد النبی منانے کا سب سے صحیح طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، پیارے نبی کی جو سنت مٹتے چلی جا رہی ہے ان سنتوں کو زندہ کیا جائے، دوسروں کو اپنے عمل سے متاثر کیا جائے، تاکہ وہ بھی دیکھ کر ہماری حالت کو کہ واقعتاً مسلمان ایسے ہوتے ہیں وہ دیکھ کر ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں۔
پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت لوگوں تک پہنچائی جائے، انہیں بتلایا جائے کہ پیارے نبی علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی کلمے کی دعوت دینے کی وجہ سے، انہیں صحابہ کی قربانی اور صحابہ کس طریقے سے پیارے نبی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ بھی صحابہ کی طرح پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کریں، ان پر عمل کریں۔ لیکن جتنا زور ان کے علماء جلوس میں شامل ہونے کو، نعرہ لگانے کو، جھنڈیاں لگانے کو، لائٹیں لگانے کو زور دیتے ہیں، کاش اگر اتنا زور پیارے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے پر دیتے تو آج ہمارا سماج ان بدعتی کاموں سے ہمارا سماج محفوظ ہوتا۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان علماء نے حق بات کو چھپایا۔ اس پورے معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مفتی اکمل جنہوں نے ان کی پول کھولی، جنہوں نے بتایا کہ عید میلاد النبی میں کیا کچھ غلط ہو رہا ہے، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔